السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں حفظہ بطور آپ کو لرننگ قرآن ود حفظہ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آن لائن پڑھنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ذات و صفات باری تعالیٰ، یعنی کہ توحید کی اقسام۔ اب توحید کی کتنی اقسام ہیں اسٹوڈنٹس؟ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ اب ان تینوں کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ اب ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے۔ توحید فی الذات، سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید فی الذات۔ توحید فی الذات سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور حقیقت میں ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا۔ بے شک ہماری پوری کائنات کا خالق اور مالک، سب کا پالنے والا ایک ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا اور ایک تسلیم کرنا۔ کوئی دوسرا فرد اللہ تعالیٰ کی ذات میں حصہ دار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے۔ بے شک توحید فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک تسلیم کرنا، اس کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی اور کو حصہ دار نہ بنانا، اور کوئی اس کی برابری کا نہیں ہے۔ اب توحید فی الصفات سے کیا مراد ہے؟ توحید فی الصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ایسی صفات کی مالک ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، جیسا کہ علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض، ہر صفات میں یکتا اور بے مثل ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ حی یا قیوم ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ توحید فی الصفات سے مراد اللہ تعالیٰ تمام صفات میں یکتا اور بے مثل ہے، کوئی اس کی صفات کا حامل نہیں ہے۔ اب اگلا تیسرا ہمارا کیا ہے؟ تیسری اقسام کیا ہے؟ صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اب صفات کے تقاضوں میں توحید سے کیا مراد؟ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہیں؟ صفاتی ہیں۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ سب کا مالک، سب کا خالق اور سب کا رازق ہے۔ موت و حیات، زندگی موت، نفع نقصان، فائدہ اور نقصان سب اسی کے اختیار میں ہے۔ سارے حکم اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا حصہ دار نہیں۔ یہ تھی 3 اقسام توحید کی۔ اب اگلا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے صفات باری تعالیٰ یکتائی کا مفہوم بیان کریں۔ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا کامل، ایسا صفات کا مالک جو کسی اور فرد میں، کسی بھی فرد میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، غرض، ہر صفات میں یکتا اور بے مثل ہے، وہی سب کو دینے والا ہے۔ یہ تھا صفات باری تعالیٰ کی یکتائی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب ہے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ۔ ایک دفعہ اسٹوڈنٹس یہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو میں اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں۔ سورۃ اخلاص میں کیا؟ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ تھا ہمارا سورۃ اخلاص کا ترجمہ۔ اب اللہ تعالیٰ کی 2 صفات تحریر کریں۔ یہاں پر زیادہ صفات بتائی ہوئی ہیں، جیسے کہ علیم، قدیر، مالک، رازق، عزیز، غفور۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، وہ سب کو عزت دینے والا ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی قادر ہے اور وہی علم دینے والا ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے متعلق کسی آیت کا ترجمہ یا توحید کے بارے میں 2 دلائل۔ اب وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہے، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اگلا ہے قل ھو اللہ احد
اب قل هو اللہ احد سے مراد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری شرک کے بارے میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔